الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ترجمہ اور تفسیر کی آن لائن کلاس میں آج ہم سورۃ یوسف کو پڑھا. آپ کے سامنے سورۃ یوسف کی پہلی دو ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. سورۃ یوسف مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. چونکہ اس صورت میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ یوسف رکھا گیا. قرآن کریم دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں تکرار پایا جاتا ہے، لیکن یہ تکرار نقصان کا باعث نہیں ہے اور نہ ہی کھٹکتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ قرآن مجید میں نئے الفاظ، نئی تعبیر، کوئی نہ کوئی نیا سبق، نئی عبرت اور نئی نصیحت پائی جاتی ہے. یہ واقعات چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹکڑوں کی صورت میں پورے قرآن کریم میں بکھرے ہوئے ہیں. ان ٹکڑوں کو جوڑنے سے پورا واقعہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور جہاں جس واقعے کی ضرورت ہوتی ہے وہیں اتنی ہی مقدار میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو کتاب ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ، یہ قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں، اس لیے کہ یہ احکامات خداوندی کا مجموعہ ہے، ہدایت انسانی کے لیے من جانب اللہ منزل ہے، انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اس کو ہدایت کرتی ہے، اس کو راستہ دکھاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے. جہاں انسان کے ماننے اور تابعداری کرنے کے لیے اللہ نے انعامات کو ذکر کیا، وہاں اس کے سرکش اور نافرمان ہونے کی وجہ سے اللہ نے عذابات کو بھی ذکر کیا. پھر عذابات کے سلسلے میں پہلے قوموں کا تذکرہ بھی کر دیا، پھر انبیاء علیہ السلام کو جو مشکلات سامنے ہوئی، ان کو جو مشکلات پیدا ہوئی، اللہ نے ان کا بھی تذکرہ کر دیا. جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے، اور یہ واقعہ اول سے لے کر آخر تک پورے کا پورا سورۃ یوسف میں ہی مذکور ہے. دیگر سورتوں میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کا نام تو آیا ہے، لیکن ان کے واقعے کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کسی دوسری صورت میں مذکور نہیں ہے. چنانچہ مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں کہ مخالفین نہ تو قرآن کے مقرر قصوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں
اور نہ ہی غیر مقرر قسم کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، کیونکہ اس قصے میں جتنی بھی عبرتیں اور نصیحتیں پائی جاتی ہیں وہ شاہد ہی کسی دوسرے قصے میں پائی جاتی ہیں۔ جامعیت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، توحید اور فقہ بھی ہے، سیرت اور سمانے بھی، اور سیاست و حکومت کے رموز بھی اس میں موجود ہیں، اور انسانی نفسیات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح معاشی خوشحالی کی تدبیریں بھی، حسن و عشق کی حشر سامانی بھی ہے، زہد و تقوی کی دستگیری بھی ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ ملائکہ اور شیاطین کا بھی ذکر ہے، جنوں اور انسانوں کا بھی ذکر ہے، چوپایوں کا بھی ذکر ہے، پرندوں کا بھی ذکر ہے، بادشاہوں، تاجروں، جاننے والوں، نہ جاننے والوں، عالموں اور جہلوں کے حالات بھی ہیں۔ راہ راست سے ہٹ جانے والی عورتوں کی ہیلہ بازی، مکاری اور حیا بختی بھی اس میں مذکور ہے۔ اس قصے کے اندر مد بھی ہے، جذب بھی ہے، گمنامی بھی ہے اور شہرت بھی ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ کا بڑا احسان ہوا تھا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، اور پھر ان کے بیٹے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، اور پھر ان کے بیٹے بھی جناب سیدنا یوسف بھی نبی تھے۔ یوں جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پڑپوتے بھی نبی ہیں، بیٹا اسحاق، ان کا بیٹا یعقوب اور ان کا بیٹا یوسف، تو پوتا بھی نبی، بیٹا بھی نبی اور پڑپوتا بھی نبی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسین و جمیل انسان تھے، خوبصورت انسان تھے، چنانچہ ماں باپ کی محبت دوسری بیٹوں کی بنسبت ان سے زیادہ تھی۔ دیگر جو بیٹے تھے وہ ان سے حسد اور جلن ہوتی تھی ان کو۔ پھر انہوں نے ایک والد کو ایک دفعہ کہا کہ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور ہم جو ہے وہ باہر لے جاتے ہیں، ذرا کھیل کود کرتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اور پھر ایک مکر اور بہانہ کیا کہ جناب سیدنا یوسف کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا، یہ ان کے کپڑے ہیں، اور ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا۔ پھر تجارتی قافلے نے وہاں سے کنویں سے نکالا، چونکہ خوبصورت تھے، مصر کے بازار میں جا کر بکے، عزیز مصر نے خریدا۔ پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ جناب سیدنا یوسف پر دل دے بیٹھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا یوسف کو وہاں سے محفوظ بچایا، اور پھر وہ جیل گیا، اور جیل کے اندر وہاں جا کے لوگوں نے ان سے اپنے خواب بتائے۔ خواب تو ایک نے خواب بتایا تھا اپنا، ان سے فرمایا کہ تجھے آزادی مل جائے گی، اور ایک کو کہا تجھے پھانسی مل جائے گی۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ مصر کے اندر قحط سالی تھی، تو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے نگران مقرر کر دیا جائے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیا جائے۔ یہ میں آپ کو ذرا تھوڑا سا جلدی مختصراً ذرا قصہ سنا رہا ہوں۔ مجھے اگر اس کا وہ بنا دیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ میں جو ہے وہ اس کو معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہوں۔ پھر یہ 13 پارے کے اندر آگے مذکور ہے، تو ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ ایک بڑی خوبی جو اس قصے میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین کے حال اور استقبال کا پورا نقشہ کھینچ دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی
قتل کے مشورے کیے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، 3 دن تک آپ غار سور میں روپوش رہے، اور پھر وہاں سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں درجہ بدرجہ بتدریج عروج حاصل ہوا، یہاں تک کہ آپ پہلی اسلامی مملکت کے سربراہ بن گئے۔ پھر مکہ فتح ہوا تو قریشی بھائی نادم اور شرمندہ ہوئے، انہیں آپ کے سامنے ندامت ہونی پڑی، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اسے حسن اتفاق کہیے یا عمدن اور قصد کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کوئی الزام نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اس قدر مشہور ہے کہ حقیقی مسلمان گھرانوں کے بچوں تک کو ازبر ہے۔ مختصر تفصیل تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت اور صورت دونوں جو ہے وہ دونوں کے حسن کی وجہ سے والد گرامی جناب سیدنا یعقوب ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایک وجہ آپ کا اور آپ کے بھائی بنیامین کا سب سے چھوٹا ہونا بھی تھا۔ یہ حقیقی بھائی تھے دونوں، ایک والدہ سے، باقی دوسری والدہ سے تھے، جبکہ دونوں کی والدہ بھی انتقال کر چکی تھی۔ چھوٹے بچے سے محبت انسان کی فطرت ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے سے جب تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، غائب سے جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، اور بیمار سے جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور اپنے والد کو تفریق کا کہہ کر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور پھر کنویں میں گرا دیا۔ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو اندر سے آپ نکلے۔ قافلے والوں نے مصر جا کر بیچ دیا، عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی، دل دے بیٹھی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل میں ڈال دیا، حالانکہ قصور نہیں تھا۔ چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے میں بھی آپ نے دعوت و توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت خواب کی صحیح تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے، بر وقت خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ خواب کی تعبیریں ہر ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قادسالی کا زمانہ تھا اور قادسالی کے زمانے میں آپ نے ان سے یہ کہا کہ اگر بالفرض مجھے وہ بنا دو گے تو میں اس کا سامان کا اور ان چیزوں کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قادسالی کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر ہے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔